بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے واٹ آر۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے نجات کی شرائط ریوائز کی تھی سورۃ العصر کی روشنی میں، اور ہم نے اس میں سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں قسم کھا رہے ہیں کہ بے شک قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اور باہم مل کر حق کی تاکید کی اور باہم مل کر صبر کی تلقین کی۔ سورۃ العصر جو ہے وہ ایکچولی قرآن مجید کا دیباچہ ہے کہ جو قرآن مجید میں تمام مضامین آئے ہیں وہ تمام کے تمام سورۃ العصر میں جو ہے وہ بتا دیے گئے ہیں، اور انہی کی تشریح جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ انسان واقعی خسارے میں ہے اور انسانوں کے اوپر بہت سارے تقاضے آتے ہیں۔ 5 سوالات کی جواب دہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن ہر آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے، تمام انسانوں سے یہ سوال پوچھیں گے 5 باتوں کے کہ زندگی کہاں لگا دی، کہ اپنی زندگی پوری زندگی کہاں لگائی، کیا کام کیے، کس چیز کو پرائرٹی رکھی، کس چیز کو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ قرآن مجید میں یہ جگہ آتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم لوگ تو بس دنیا ہی کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ اور آخرت تو خیر والی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو دنیا میں ہم جس چیز کو فوقیت دیتے ہیں اسی کا ہم کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلا سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری۔ پھر جوانی کے بارے میں بہت سوال ہوگا کہ جوانی کے بارے میں ہوگا کہ کہاں کھپا دی۔ پھر مال کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے زیادہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے۔ یہاں میں مسلمانوں کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کمانے نکلتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو پوری دیانتداری سے کریں، پوری ایمانداری سے کریں۔ آپ کا ایک ایک جو آپ پیسہ کما رہے ہیں، ایک ایک روپیہ حلال کا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے جو پیٹ میں جا رہا ہے یہ آپ کی ایمان کو بڑھائے گا یا ایمان کو بالکل ختم کر دے گا۔ لقمہ حرام اگر آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے آپ کی ساری عبادت ضائع ہو رہی ہے۔ آپ کے جسم پہ اگر مال حرام سے خریدا ہوا کپڑا ہے تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ حج کرنے گیا اور خانہ کعبہ کا پردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا حج ہے، جب ضروریات زندگی نہیں تھی، ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، لوگوں کا پہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا حج کے لیے، تو وہ بڑی مشکل سے پہنچا حج کے لیے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہے، حال برا ہے، مٹی سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب کہ میری سن لے اللہ، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے مال حرام سے بھلے ہوئے جسم کے لیے۔ تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ مال کو کمائے کہاں سے، مال کو خرچ کہاں کریں۔ تو مال کے کمانے کے لیے جو محنت ہم لوگ کرتے ہیں، پوری زندگی لگاتے ہیں، پوری صبح شام کرتے ہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، حلال طریقے سے کمائیں، اتنی سی بھی خیال نہ کریں۔ جو لقب ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صادق اور امین، یہ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا، یہ بہت بڑا آنر ہے کسی انسان کے لیے یہ لقب اگر آ جائے کہ وہ صادق اور امین ہے، سچا ہے اور امانت دار ہے، اتنی سی بھی خیانت نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کرے وہ اوصاف مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں، خاص طور پہ پاکستانیوں کے اندر یہ پیدا ہو جائیں کہ بہت ہی بدنام ہے کہ کس طرح کام کماتے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر اسراف بہت کرتے ہیں، اب کما لیا ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے، بڑی محنت سے کمایا ہے، پھر لگا کہاں رہے، خرچ کیسے کر رہے ہیں، اس کا بھی سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تمہارا مال ہے اب جیسے چاہو اڑاؤ، اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ 2.5% تو فرائض کے درجے میں آئے گا کہ اگر آپ نے مال جمع کیا ہوا ہے، سال گزر گیا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، لازمی ہے، فرض ہے، اور اگر ابھی سال نہیں گزرا اس کے باوجود بھی اس میں صدقے کی خیرات کرنا ہے۔ پھر جائز ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرو، بخیل نہ بنو، اپنی ضروریات کو خرچ کرو، لیکن اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو۔ اسراف یہ ہے کہ جہاں ضرورت تھی جتنی چیزوں کی آپ نے اتنا خرچ کیا، وہ ہے، اس سے زیادہ خرچ کر دیا تو اسراف ہے، اور اگر اس سے کم خرچ کیا، ضرورت سے کم سے، تو بخیل ہے، بخل ہے۔ بالکل میانہ روی والی ہمیں اپنی عادت اپنانی چاہیے تاکہ اللہ کے سامنے جب یہ فیصلے ہوں، یہ احساس ہو، حساب ہو، اللہ ہمارا آسان حساب کرے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، لیکن انسان کو اپنی زندگی شعوری طور پہ گزارنا چاہیے۔ یہ جو ہم سوچے سمجھے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے لیے ہم ساری محنت کر رہے ہیں، اس کو ہمیں تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بیٹھ کے سوچیں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ تو آخری چیز ہوتی تبذیر۔ تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ مال ایسی جگہ خرچ کیا جہاں ضرورت ہی نہیں تھی سیدھے سے،
جیسے رسم و رواج ہو گئی، جیسے کام ایسے ہو گئے جس میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اب ایک شادی میں 10 رسمیں ہو رہی ہیں، 10 جگہ خرچ ہو رہے ہیں، پیسہ اڑا جا رہا ہے، ڈھولکیاں ہو رہی ہیں، ہزاروں چیزیں ہو رہی ہیں، مائیں مہندی ہو رہی ہے، وہی لوگ ہیں، وہی رشتے دار ہیں، بار بار آ رہے ہیں، بار بار کھا رہے ہیں. ایک دفعہ کھلا دیں، آپ بہت مہمان نواز ہیں، آپ ایک دفعہ کھلا دیں. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ دین کی محفلوں میں بنائیں، ان کو دین کے لیے کھانا کھلائیں؟ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں نا، دین میں لگ جائیں، ان کو دین کے لیے بلائیں، ان کو دین کے لیے کھانا کھلائیں. تو جب شیطان پہ روڑے اٹکا دیتا کہ نہیں یہ تو دین میں آئیں گے، بڑی محنتیں روز آئیں گے، مشکل ہوگی، جس کے پاس اگر زیادہ ہے تو وہ دین میں لگائے نا پیسہ تھوڑا سا. لیکن یہ اس میں شیطان کے بہکاوے میں ہم سب آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کہاں خرچ کیا، اس سے بڑی پوچھ ہوگی. پھر جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے جب وحی کا آغاز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پہ پہلا لفظ یہ تھا اقرا بسم ربک، کہ پڑھو اللہ کے نام سے. یہ تو اشرف المخلوقات آدم علیہ السلام کا شرف ہے کہ یہ پڑھنے والے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. جو پڑھتا ہے، جو لکھتا ہے، جو سمجھتا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس پڑھنے میں آپ اللہ کو شامل رکھیں، اس پڑھنے سے آپ اللہ کو پہچانیں. تو یہ ترمذی کی حدیث ہے. علم جب آپ حاصل کر رہے ہیں تو پھر عمل کے ساتھ ہے. علم عمل کے بغیر بیکار ہے، عمل علم کے بغیر بیکار ہے. آپ کو پتہ ہے نا، عمل ہم جب ہی کر سکتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے، اور علم ہے عمل نہ کریں تو یہ بہت بڑی غلط روش ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 سوال ہے، ترمذی کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ہم نے حقیقی ایمان کے ذرائع پڑھ لیے تھے، کون کون سے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ذرا سا ریوائز کر لیں. فرائض، سب سے پہلے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے فرض وہ اس پریزنٹیشن میں رہ گئے ہیں، فرائض اس میں مینشن ہونے سے رہ گئے ہیں. تو پہلی پریزنٹیشن میں اس میں پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے تھا، فرائض سے قریب ہوتا ہے. پھر کونوا مع صادقین، سچوں سے قریب ہوتا ہے. پھر مطالعہ سیرت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے، ہم ان کو بھولے نہیں. الحمدللہ ہم ربیع الاول میں یاد رکھتے ہیں. ہمارے اوپر فرض ہے کہ روزانہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، روزانہ ہماری نظر کے سامنے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے کرتے تھے، کتنے استغفار کرتے تھے، کتنا ذکر کرتے تھے، کیسے عمل کرتے تھے، کیسے صحابہ کو موٹیویٹ کرتے تھے، کیسے ان کو دین سے جوڑتے تھے، کیسے پریشانیاں ان پر آتے تھے. کب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، تو کب انہوں نے کیا کیا، اور کیسے ان کی آنکھ سے آنسو نکلے، زبان سے شکوہ نہ نکلا. تو یہ تمام مشکلات، پریشانیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب سامنے رہے گی تو خود بخود ایمان زندہ ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اللہ نے اتنی پریشانیاں، آزمائشیں رکھی. بحیثیت انسان ان کے اوپر کوئی پریشانیاں اللہ نے ہٹائی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو دین کے راستے میں طلاق ہوئی، کتنی بڑی بات ہے نا، 2 بیٹیوں کو طلاق ہو جانا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا نا. اللہ نے ان کو بحیثیت انسان سارے آزمائشوں سے گزارا. ہجرت کر رہے ہیں تو جو غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہی پڑا ہے نا. تو یہ سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. تو ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ مسلمانوں محنت میں لگو، اٹھو، اللہ کے لیے، اپنے لیے، اپنی تربیت میں لگو، اپنے آپ کو جگاؤ اور مطالعہ سیرت کرو، اپنی ایمان کو زندہ کرو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرو اور قرآن پاک سے جڑ جاؤ. قرآن پاک کے کیا حق ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ قرآن پاک کھولیں تو بغیر سوچے سمجھے نہیں کھولنا. آپ کو قرآن پاک کے 5 حق یاد ہونے چاہیے. قرآن پاک کا حق ہے ہم پہ. کیا حق ہے؟ قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ ہمیں وہی ایمان ہو، پہلے وہی ایمان ہو کہ یہ بک اللہ کی ہے. جب یہ بک اللہ کی ہے، اللہ کی دی بھی ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، قیمتی چیز ہوئی نا. پھر تو اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ نے ہمیں مکمل پیدا کیا. یہ اللہ نے دیا نا، اللہ کا شکر احسان ہے. تو اللہ ہی نے ہمیں یہ کتاب دی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کے پہلے ایمان ہوگا تو اس کے لیے ٹائم نکلے گا، وقت نکلے گا، صبح شام کا کے اوقات نکلیں گے. پھر ہم عربی نہیں جانتے، ہماری لینگویج نہیں ہے عربی، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی لینگویج سیکھیں. جیسے میں ابھی انگلش میں لیکچر دے رہی ہوں، کچھ بیچ میں بولتی ہوں انگلش، تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اردو بھی سمجھ میں آ رہی ہے. کوئی اور لینگویج میں بولوں گی، اگر اس لینگویج کے لوگ ہیں تو وہ لوگ سمجھیں گے. تو ہم پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی بھی سیکھیں. بحیثیت مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ امت مسلمہ میں ہے تو عربی ان کی مدر لینگویج بھی، عربی کو سیکھنا لازمی ہے. تو اس کے لیے ہم عربی بھی سیکھیں. تو پہلا حق ہے ایمان کی تجدید کریں، پھر اس کو روزانہ پڑھیں، باقاعدہ پراپر تجوید کے ساتھ پڑھیں، کوئی غلطی نہ ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھیں. پھر تیسرا حق ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں. سمجھنے کے لیے یا تو ترجمہ جو آپ کے پاس موجود ہو اس سے استفادہ کریں، یا پھر اس کو باقاعدہ اس کی کلاسز لیں
اور عربی سیکھیں اور باقاعدہ خود پڑھیں، نماز میں بھی سمجھ کے پڑھیں، اور جب تلاوت کریں جب بھی سمجھ کے کوشش کرنے پڑھیں۔ صحابہ کرام کے تو دو تھے، تلاوت کرتے تھے تو وہ اتنی تلاوت کرتے تھے کیونکہ پوری پوری منزل ہو جاتی تھی، ایک ہفتے میں ایک قرآن مکمل کر لیتے تھے، اور اگر سمجھتے تھے تو 10 آیات سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے کہ پہلے اس پہ عمل کر لیں پھر آگے بڑھیں۔ تو عمل کے معاملے میں وہ بہت تھے جری، بہت زیادہ ان کی فوکس تھا کہ نہیں عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں ایک نعمت سے کم نہیں ہے قرآن پاک۔ پھر چوتھا حق ہے کہ ہم اس کو جو بھی سمجھ میں آ جائے، جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کہانیاں تو نہیں ہے نا، قصے تو نہیں نا، اس میں پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان لوگوں سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اب ہم لوگ یہ نہ کریں۔ باقی جتنی امتیں مسلمہ گزری ہیں، پچھلی قومیں جو گزری ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کن باتوں پہ ناراض ہوا، شیطان سے کس بات پہ ناراض ہو گیا، اس کی ساری عبادات ختم ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام کو بھی جنت کو نکال دیا گیا۔ اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، ماضی میں کیا ہوا، مستقبل میں کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں ہیں کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اپنے مقصد کو یاد رکھیں۔ پانچواں یہ ہے کہ جو آپ کو علم آ چکا ہے وہ دوسرے کو پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، یہاں مجھے قرآن پاک کے حقوق کی سلائیڈ ایڈ کرنی چاہیے تھی لیکن مجھے یاد آ گئی، اسی لیے میں نے وہ بول دیا ہے۔ آج کی اس میں سورۃ العصر کا ایمان اور عمل کا ریویژن تھا۔ تو عمل کی 3 شرائط تھی، حسن نیت بالکل اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، معروف ہونا چاہیے، خلاف سنت نہ ہو۔ پھر تواصوا بالحق، تواصو کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا۔ مرنے والا جب انسان ہوتا ہے نا، وہ وصیت کرتا ہے کہ میری فلاں جگہ جائیداد رکھی ہوئی، میری چیزیں رکھی ہوئی، تم میری اولاد لے لے۔ تو وصیت کس طرح ہو، اس طرح خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایسی بات جو تاکید سے کی جائے، اہتمام کے ساتھ کی جائے، مل جل کے کی جائے۔ حق کے 4 مفاہیم ہیں، جو موجود ہو، جو مسلم ہو، جو اخلاقاً واجب ہو، با مقصد ہو۔ تو تواصو بالحق، تواصو بالصبر، پہلے اپنے اوپر پھر باقی لوگوں کے لیے۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، مل جل کے کرنا ہے، اکیلے نہیں کرنا۔ اس کے لیے صبر کی بہت ضرورت ہے، صبر ہم میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے صبر۔ تو صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا، روکنا، جھیلنا۔ اور اصطلاحی مفہوم میں کیا ہے کہ ناخوشگوار حالات کو برداشت کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو استقامت نہیں ہوتی، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ جس چیز کو نیک کام کو شروع کرتے ہیں پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ خواتین، لڑکیاں، بچیاں پردہ شروع کرتی ہیں پھر پلٹ جاتی ہیں، خاندان میں ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ ہنسی برداشت نہیں ہوتی، وہ پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ کوئی نماز پڑھنا بہت زیادہ شروع کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم تو یہ میوزک چھوڑ دیتا ہے، کوئی نیک کام کرنا شروع کرتا ہے یا کوئی برائی چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کا ریزسٹنس برداشت نہیں ہوتا، مذاق برداشت نہیں ہوتا، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ ہاں اچھا، برداشت ہو گیا، یہ بھی برداشت ہو گیا، اخلاق برا ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتے ہیں، دین والے بد اخلاق ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ سب شیطان کے طریقے ہیں کہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے، خاص طور پر بد اخلاقی سے تو سب سے زیادہ عمل ضائع ہوتا ہے۔ پھر یہ تانا بھی ہو جاتا ہے کہ دین والے اتنے کڑوے ہیں۔ تو کڑوی تو بات ہے، نو ڈاؤٹ، بات بہت کڑوی ہے، لیکن اگر میٹھے اس کو پیرائے میں کی جائے تو اچھی ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا، میڈیسنس آر بٹر، بہت کڑوی ہوتی ہیں یہ دوائیں، لیکن یہ جان بچا لیتی ہیں۔ تو شوگر کوٹڈ ہوں گی تو جان بچ جائے گی، تو ہمیں اپنی دواؤں کو شوگر کوٹڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی حکمت پیدا کرے کہ ہمیں برداشت بھی پیدا ہو، ہمیں اخلاق بھی پیدا ہو، اور ہمیں حکمت بھی ہو۔ ہم اللہ صبر مانگتے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ صبر مت مانگو، کیونکہ صبر مانگنے کا مطلب ہے کہ کوئی آزمائش میں آئے گی، ہو سکتا ہے ہم کسی آزمائش کے قابل نہ ہو، ہمارے اندر شر کا عنصر زیادہ ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ صبر مت مانگو۔ لیکن اگر پریشانی آ جائے تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں پھر ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں ناشکروں میں نہ کر، ہمیں غلط کاموں میں نہ انوالو کر۔ تو صبر کی بہت اقسام ہے، حادثات پر بھی صبر کرنا ہی پڑتا ہے، یا کسی مقصد کی خاطر صبر۔ مقصد منفی بھی ہوتا ہے، مقصد پازیٹیو بھی ہوتا ہے۔ منفی مقصد دوسروں کا برا کرنا، کسی کا گڈھا کھودنا، کسی کے اوپر جادو کرانا، کسی کا برا کرنا، جاب کے اندر کسی کے اوپر پریشانیاں پیدا کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو معاشرے میں رسوا کرنا، یہ منفی مقصد ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی کوشش کرنا، یہ منفی مقصد ہے۔ دنیا کے اندر شیطان کا بھی منفی مقصد ہے کہ انسان کو برباد کرنا، وہ تمام انسانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، وہ تو اس کا مقصد یہ کہ سب برباد ہو جائیں، سارے انسان برباد ہو جائیں، جہنمی ہو جائیں، کیونکہ اللہ سے
اللہ سے ضد لگائی گی نا شیطان نے, تو وہ تو کسی کا بھلا نہیں کرنا چاہتا, اور جو شیطان کے ساتھ ہو جائے گا وہ تو اپنے دوستوں کا بھی بھلا نہیں کرے گا. مثبت مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور زندگی کو آزمائش کے لیے بنایا, تو ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھیں, اللہ کی رضا کا حصول, اس امتحان میں پاس ہونا جس امتحان میں ہم شیطان کی وجہ سے آئے ہیں, جس چیلنج میں ہم آئے ہیں کہ ہم اللہ کو یہ پروف کر کے دکھائیں کہ ہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم واقعی اشرف المخلوقات ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح پیدا کیا, ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. تو اس میں مقصد کے لیے اعمال صالح کے لیے صبر, اطاعت میں صبر کرنا پڑے گا, نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. بہت ہی مشکل کام ہے اطاعت کرنا ہے, فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے, بہت مشکل کام ہے. جھوٹ بولنے سے بچنا ہے, بہت مشکل کام ہے. غیبت بچنے سے بچنا ہے, بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ صبر کرنا پڑے گا, اس زبان کو روکنا پڑے گا, یا تو کام کرنا پڑے گا. پھر آپ کا اپنا مقصد ڈیفائنڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے امت کا مقصد بتایا ہے, تواصی بالحق, ایک دوسرے کو بھی حق بتانا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو یہ جو ہمیں اوپر مسئلے آتے ہیں, ہمیں طنز, تشدد, لالچ, سودے بازی کی پیشکش, یہ سب صبر ان تمام معاملات میں صبر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہمارا آج کا ٹاپک تھا پری اینستھیٹک میڈیکیشنز, اور ہم اینستھیزیا کا ایک جنرل انٹروڈکشن, جنرل پرنسپل پڑھ چکے ہیں. ایک ہم نے فلو دیکھ لیا ہے کہ نارملی ایک فلو کیا ہوتا ہے, اور اس فلو میں اینستھیٹک ڈرگس دینے سے پہلے کچھ میڈیسنز پرسکرائب ہوتی ہیں تاکہ جو اینستھیٹک ڈرگز ہیں وہ سیف ہو جائیں اور پلیزنٹ ہو جائیں. اس کے لیے بہت ساری ڈرگز ہیں, کچھ میں نے یہاں پہ کیٹیگرائز کی ہیں. سب سے پہلے اینزائٹی ریلیف کرنے کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہیں بینزوڈائزپینز, الرجک ریئیکشنز ہو سکتے ہیں, اینٹی ہسٹامینز, نوزیا اینڈ وامٹنگ, اسٹرانگ نوزیا اینڈ وامٹنگ کے لیے روکنے کے لیے ہمارے پاس اینٹی ایمیٹکس ہیں, انرجیسک ڈرگز ہیں, اوپیوئڈس ہمارے پاس یہاں پر یوز کریں گے سرجری کے دوران. ایسیڈیٹی روکنے کے لیے پروٹون پمپ انہیبیٹرز یا ایسٹرو ریسیپٹرز بھی کبھی کبھی دیتے ہیں. بریڈیکارڈیا اور سیکریشن کو اسٹاپ کرنے کے لیے ایٹروپین دیں گے یا اس سے ملتی جلتی ڈرگ دیں گے. اینڈ نیورو مسکولر بلاکر کے لیے ہم کچھ ڈرگز دیں گے جیسے لائک سگزامیتھونیم. ہم تھوڑی سی ان ڈرگس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اینٹی اینزائٹی ڈرگ, یہ جو اینٹی اینزائٹی ڈرگ ہیں یہ ریلیف کرتی ہیں اپریہنشن سے, اینزائٹی سے. پیشنٹ جب آپریشن تھیٹر میں آتا ہے تو اس کو ایک خوف سا ہوتا ہے اس سے سرجری سے کہ اب کیا ہوگا. اس کو ریلیکس کرنے کے لیے, اس کی سی این ایس کو ریلیکس کرنے کے لیے ڈرگس لیتے ہیں ڈازیپام یا لورازیپام, جو کہ گابرجک ریسیپٹرز پہ ایکٹیویٹ کرتی ہیں اپنا کام, اپنا انہیبیٹری ٹرانسمیشن کو بڑھاتی ہیں, جس سے پیشنٹ کام ہو جاتا ہے, سیڈیٹ ہو جاتا ہے. اگر یہ ڈرگس دے رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مورفین نہ دیں, بیٹیڈین نہ دیں, ورنہ سی این ایس سپریشن زیادہ ہوگی. ادر ڈرگس ہمارے پاس ہیں پرومیتازین, اور یہ اینٹی میٹکس ڈرگس, یہ جو ڈرگس ہیں اینٹی الرجک ہونے کے ساتھ ساتھ سیڈیٹو بھی ہیں اور اینٹی اولینرجک بھی ہیں, سیف ہیں چلڈرن میں. تو بچوں کے اندر ہم مسل ریلیکسنٹ دیں گے جیسے نیورو مسکولر جنکشن, اور اس میں ایسیٹائل کولین پری سائنیپٹک نیورون سے ریلیز ہو رہا ہے, سائنیپٹک کلیفٹ کے اندر ریلیز ہو رہا ہے, اور ایسیٹائل کولین کے ریسیپٹر سے ان سے بائنڈ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ایکشن پوٹینشیل جو ہے وہ پروپیگیٹ ہو رہی ہے. تو کیا ہوگا کہ اگر ہم مسل ریلیکس ہوں گے تو ٹریکل انٹیوبیشن آرام سے ہو جائے گی, سرجیکل ریلیکسیشن ہوگی, مسلز کٹ ہو رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہوگا. There will be adequate control on the ventilation. جو وینٹیلیشن ہے ریسپیریٹری ریٹ اس سے آرام سے مینٹین رہے گا, اس سے سیڈیشن نہیں آئے گی, انکانشیسنس نہیں ہوگی اس سے صرف. دین وی ہیو مسل ریلیکسن کی ایگزامپل, وہ ہے ہمارے پاس سگزامیتھونیم, جو کہ ریپڈ سیکوینس انٹیوبیشن کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ون آف ڈوز ہے. سائڈ افیکٹس جو ہے ہمارے پاس بریڈیکارڈیا ہے, مسلس ایک ہے, درد ہے, میں بھی نوزیا کر سکتا ہے, اور اٹ میں انکریز دی پوٹیشیم لیول. دس از دی ڈینجرس ون. پوٹیشیم لیول مانیٹرنگ کرنی ہے, ایریتمیا پریسپیٹیٹ ہو سکتا ہے, اس لیے اس کو چیک کرتے رہیں گے. میلیگننٹ ہائپر تھرمیا ایک اندر پرابلم ہے کہ پیشنٹ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ایلیویٹ ہو سکتا ہے, اس لیے ڈیورنگ آپریشن. ادر چوائسز ہیں ہمارے پاس نان ڈیپولرائزنگ بلاکرز, جس میں ایکشن پوٹینشیل پہ ایکٹ نہیں ہو رہا, ڈائریکٹ جو ہمارا ریسیپٹر ہے وہ بلاک ہوگا, اور اس میں پھر جو نیورو مسکولر جنکشن کی ٹرانسمیشن ہے وہ بلاک نہیں ہوگی. ڈیپولرائزنگ بلاکر میں مسئلہ زیادہ ہے کہ وہ ڈیپولرائز اسٹیٹ میں نیورو مسکولر جنکشن کو بلاک کر دے گا. نان ڈیپولرائزنگ میں ہمارے پاس ایگزامپل ہے را کیورونیم, ایٹرا کیوریم, سس ایٹرا کیوریم, وے کیورونیم, پین کیورونیم, اینڈ شارٹ ایکٹنگ میں ہمارے پاس نیوا کیوریم.
These are some reversal techniques to reverse the non-depolarizing muscle relaxant. अगर ज्यादा हो गया है या सर्जरी हो चुकी है तो we want to revert back it. तो इसमें हमारे पास ड्रग्स है न्यूस्टिग्मिन जो कि एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा. कहते हैं कि ये जो न्यूस्टिग्मिन है इसका क्या मैकेनिज्म है. तो न्यूस्टिग्मिन बेसिकली एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है, रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की जो कंसंट्रेशन है वो इट एनहांसेस दी कोलिनर्जिक एक्शन बाय फैसिलिटेटिंग दी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अलोंग दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सुगामाड्रेक्स ये जो है मॉडिफाइड गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन है और ये फर्स्ट सिलेक्टिव रिलैक्सेंट बाइंडिंग एजेंट है दैट बाइंड विद द ड्रग जो कि न्यूरोमस्कुलर ड्रग्स हैं उनसे ये बाइंड कर लेगा और जो उनसे जब बाइंड करेगा तो उनकी जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस कर देगा. एनाल्जेसिस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एंटीपायरेटिक ड्रग्स है सिंपल. वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैरासिटामोल, डिक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन और डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन कि हमें कितना एनाल्जेसिया चाहिए, कितना हमें पेन रिलीफ चाहिए, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल पैरासिटामोल से या इंटरमीडिएट डिक्लोफेनिक आइबुप्रोफेन से या फिर ओपियोइड्स से जिसमें हमारे पास डायहाइड्रोकोडीन, मॉर्फिन, कीटामाइन, क्लोनिडीन या फिर फेंटानाइल शामिल है. दिस इज एन एनाल्जेसिक लैडर के पेशेंट का कितना जो है वो पेन है उसमें पेन असेस किया जाएगा. पोस्ट ऑपरेटिव पेन कितना होगा, किस कैटेगरी में आ रहा है उस हिसाब से ड्रग डिसाइड होगी. तो दीज आर दी कैटेगरीज. स्टेप 1 में अगर हम देखें तो नॉन ओपियोइड्स देखेंगे. शुरू का जो लैडर है लेस देन 3 में हम पैरासिटामोल और एनसेड्स देखेंगे. स्टेप 2 में हम देखेंगे वीक ओपियोइड्स. वीक ओपियोइड्स कौन कौन से हैं, कोडीन, डायहाइड्रोकोडीन एंड ट्रामाडोल हैं. सेकंड में यानी 3 से 6 में हमारे पास वीक ओपियोइड्स है. यहाँ कहीं कभी कभी एनसेड्स में अगर 3 भी है तो एनसेड्स भी दे सकते हैं और ग्रेटर देन 6 है तो फिर हमारे पास फेंटानाइल, मॉर्फिन, डाइमॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन जो है वो चॉइसेस हैं. फिर हम अपर्स एंड डाउनर्स में देखेंगे कि ब्लड प्रेशर कितना चेंज हो रहा है और वी वांट टू मैनिपुलेट दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हमें इसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी मेंटेन रखनी है, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन रखनी है कि पेशेंट हाइपोक्सिक ना हो. ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है तो फिर ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग्स हम रेडी रखेंगे ड्यूरिंग दी सर्जरी. अगर हमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना है तो फिर हम सिंपल फ्लूइड इंक्रीज कर दें और अल्फा एगोनिस्ट दे दें या एपिनेफ्रिन दे दें या मिक्स एगोनिस्ट दे दें. मेटामिनोल जो कि पहले प्रीवियसली यूज होती थी, दिस इज अ स्टीरियो आइसोमर ऑफ दी मेटा हाइड्रोक्सी नॉरएपिनेफ्रिन, पोटेंट सिम्पैथोमेटिक अमाइन है और ये यूजुअली ड्यूरिंग दी सर्जरी जो हाइपोटेंशन हो रहा है उसको रोकने के लिए एडमिनिस्टर किया जाता है. तो हाइपोटेंशन को हम आमतौर पर मेटामिनोल से रेगुलेट करते हैं. अब अगर हमें जो है वो जो ब्लड प्रेशर है उसको लोअर करना है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम या तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर दे देंगे और शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर से भी हमारे पास ड्रग जो है वो ब्लड प्रेशर लो होगा, इसमें इसमोलोल है, या फिर हमारे पास जीटीएन के जरिए भी होगा ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट जो कि वेजोडाइलेटर है. अनदर ड्रग है हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट जो कि इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा सीएनएस पे जिसके वजह से क्लोनिडीन जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा. तो ये हमारे पास कुछ मेजर्स है जिसके जरिए हम ब्लड प्रेशर लो कर सकते हैं इन केस अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है. फर्दरमोर हमें जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स हैं उसकी मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन कोशिश करनी है कि 1.1 पे रखें कि अदरवाइज जो है वो पैरालिसिस की तरफ जाएगा. फेंटानाइल आमतौर पर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है पेन के लिए भी, लेकिन फिर प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव हमारे पास सीवियर नॉजिया एंड वॉमिटिंग है और आफ्टर दी सर्जरी भी जो है हमारे पास इमेसेस होगी और बिफोर दी सर्जरी भी इमेसेस होगी. तो उन दोनों को रोकने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी है. 80% जो है वो रिस्क है. कौन सी ड्रग्स हैं? वी हैव नंबर ऑफ ड्रग्स. वी हैव प्रोकाइनेटिक्स ड्रग्स जस्ट लाइक मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन जो कि उसके हमारे पास मल्टीपल इफेक्ट्स हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स की, लेकिन मोस्ट रिपोर्टेड हमारे पास D2 रिसेप्टर्स हैं. सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है हमारे पास. ऑन्डेनसेट्रॉन सबसे ज्यादा यूज होती है. 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये. अदर ड्रग्स हमारे पास है ग्रेनिसेट्रन, रेमोसेट्रन, प्लेनोसेट्रन. इसके अलावा कुछ हमारे पास वीक एंटीमेटिक्स हैं जस्ट लाइक एट्रोपिन, M1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, या हायोसिन, या एंटीहिस्टामिन है H1 रिसेप्टर
ब्लॉकर है, हाइड्रोक्सीजीन या साइक्लिजीन है, न्यूअर एंटीएमेटिक्स हैं जस्ट लाइक न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्ट, एप्रीपिटेंट बहुत अच्छी ड्रग है, बहुत अच्छा ये कवरेज देती है, एक्सपेंसिव है। अदर हमारे पास ड्रग्स है, स्टीरॉइड्स हैं, डेक्सामेथासोन है जो कि एंटीएमेटिक कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर बहुत अच्छी है। कुछ एनेस्थेटिक्स हैं, हमने देखा था इंडक्शन हम कर रहे थे, आईवी एनेस्थेटिक्स प्रोपोफोल, उसमें भी एंटीएमेटिक कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ एंजियोलाइटिक हैं, एंटी एपिलेप्टिक हैं, मिडाजोलम, वो भी हमारे पास ड्रग्स हैं जिसके अंदर एंटी एमिटिक इफेक्ट्स है। कैनाबिनॉइड्स आमतौर पर यूज नहीं होते बिकॉज दे आर हेलुसिनेशंस, एडिक्शन और हेलुसिनेशंस की कॉज करते हैं, इसलिए आमतौर पर कैनाबिनॉइड्स नहीं देते। सो मेटाक्लोप्रोमाइड 10 mg इंट्रामस्कुलर कैन बी यूज एज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट विच स्लोज डाउन द गैस्ट्रिक एम्पटिंग बिफोर द सर्जरी। सर्जरी से पहले 10 mg मेटाक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं या फिर डोमपेरिडोन देंगे ओरल 10 mg बिकॉज ये मेटाक्लोप्रोमाइड से ज्यादा सेफ है, एक्स्ट्रा पाइरिमिडल इफेक्ट्स नहीं आएंगे जो कि आमतौर पर मेटाक्लोप्रोमाइड में आ सकते हैं। अदर चॉइस जो स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट है आमतौर पर ये प्रेफर किया जाता है कि ऑन्डिलसेट्रॉन ही दे देते हैं, 5-HT रिसेप्टर 3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है दोनों, क्योंकि ये डबल कवरेज देगा, पोस्ट ऑपरेटिव भी देगा और प्री ऑपरेटिव भी देगा। डोज है 4 to 8 mg। सो हमें क्या करना चाहिए, यूजली कौन सी हमारे पास है सिलेक्शन क्या है रेजिमेन का, तो उसमें ऑन्डिलसेट्रॉन 4 mg या तो ओरल या आईवी यूज करते हैं विद डेक्सामेथासोन की 6.6 mg लो डोजेस में, स्पेशली अगर पेशेंट एल्डरली है, डायबिटीज मेलाइटस है, सेप्सिस का पेशेंट है। इसका ऑल्टरनेटिव है बच्चों के अंदर साइक्लिजीन हम दे रहे हैं 50 mg आईवी स्लोली। आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि आपने बताना है कि पोस्ट ऑपरेटिव ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या है एंटीएमेटिक्स, कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ हमने हिंट्स दिए हैं जो कि आपको डिफाइन करने हैं। एसिड सिक्रीशन को हमें कम करनी है, एसिड सिक्रीशन को कम करने के लिए इसमें H2 रिसेप्टर्स और हाइड्रोजन आयन गैस्ट्रिन, एसिटाइल कोलिन और प्रोटॉन पंप, ये मिल्क के जो है वो एसिड प्रोडक्शन के अंदर पार्ट प्ले करता है। तो रेनिटिडीन H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, जब रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा, गैस्ट्रिक एसिडिटी और पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाएगी और सिक्रीशन कम हो जाएगी, तो एस्पायरेशन और रीअगटेशन कम हो जाएगी। इससे ज्यादा पोटेंट कौन से हैं, वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो कि फाइनल स्टेप है हाइड्रोजन आयन के रिलीज का। वो प्रोटॉन पंप H आयन जो है वो डोनेट नहीं करेगा, वो पंप ब्लॉक हो जाएगा। इट इज प्रिफर्ड ओमेप्राजोल 20 mg राइजिक के नाम से अवेलेबल है विद डोमपेरिडोन, ये कॉम्बिनेशन जो है वो प्रिफर्ड है नाउ डेज, विद डोमपेरिडोन देंगे हम 10 mg। अनदर हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है डेक्समेथासोन जो कि सेंट्रली एक्टिव है, अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये इस कैरेक्टरिस्टिक की वो सेडेट भी कर देगा, स्पेशली अगर पेशेंट जो है वो क्रिटिकली इल है, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है। और दिस एजेंट इज प्रेफर्ड दैट ब्लंट्स द सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स टू सर्जरी एंड स्ट्रेस। एडवांटेजेस है वो ये है कि ये वेंटिलेशन को डिप्रेस नहीं कर रहा और एनेस्थेटिक की डोज को रिड्यूस कर रहा है, ओपियोइड्स की डोज को रिड्यूस कर रहा है, बिकॉज जो एल्डरली पेशेंट है उसमें माइन्यूट डोज भी जो है वो मेडुलरी सप्रेशन कर सकते हैं। दीज आर सम एंटीकोलिनर्जिक्स जिसमें एट्रोपिन है 0.5 mg IM, हायोसिन 0.5 mg IM और ग्लाइकोपाइरोलेट 0.1 to 0.3 mg 1 hour बिफोर द सर्जरी, बट ग्लाइकोपाइरोलेट नहीं यूज होता। These anticholinergic reduces salivary and bronchial secretions. Also जो वेगल ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन जो हो रहा है, इसके लिए हमें मजीद ड्यूरिंग दी सर्जरी हमें ड्रग्स देनी पड़ेंगी, तो वो हम अगर एट्रोपिन पहले से दे दें तो वो जो हाइपोटेंशन के एपिसोड है वो नहीं होंगे। ग्लाइकोपाइरोलेट जो है वो सिलेक्टिवली है, पेरिफेरल पे अगर हम देखें तो इसका इफेक्ट ज्यादा है और लॉन्गर है, और ये पोटेंट एंटी सिक्रीटरी एजेंट है। बहुत ही सिलेक्टिव कंडीशंस में ग्लाइकोपाइरोलेट को देते हैं, यूजली एट्रोपिन से जो हम देते हैं। फिर हमारे पास बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का पार्ट है। बिफोर द सर्जरी हम एंटीबायोटिक्स देंगे और आफ्टर द सर्जरी भी एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि आमतौर पर जो 3 एंटीबायोटिक्स हैं जो कि प्रोफाइलेक्टिकली यूज हो रही हैं, दीज आर सीफाजोलिन, वैंकोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। ये करंट रिसर्च के मुताबिक जो 2022 की रिसर्च है उसमें एक रिसर्च आर्टिकल है। 3 ड्रग जो है वो अभी करंटली बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं प्रोफाइलेक्टिकली, सीफाजोलिन, वैंकोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। सीफाजोलिन 2 ग्राम इज रिकमेंडेड डोज। अगर पेशेंट का वेट ग्रेटर है, इक्वल है 120
kg से, तो पेशेंट को रिसीव करेंगे वो 3 ग्राम, वीकली 2 ग्राम से स्टार्ट हो। तो ये हमारे पास आर्टिकल है जो कि पब्लिश हुआ है विद द टाइटल द मोस्ट प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स वर दी इन 2022। इसमें इस आर्टिकल के मुताबिक इसमें सेफ्ट्राइक्सोन एंड मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इन 2022 प्रोफाइलेक्टिकली। कौन कौन सी मेडिसिन यूज हो रही है अब इसमें देखें तो बहुत सारी मेडिसिन है जो कि यूजली सर्जरी के दौरान यूज हुई है, जिसमें सेफ्ट्राइक्सोन है, मेट्रोनिडाजोल है, पाइप्रासिलीन टैज़ोबैक्टम है, सीफाजोलिन है, जेंटामाइसिन है, एमॉक्सिसिलिन है, मेरोपिनम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इमीपेनम, सिलिस्टैटिन, सिफोरोक्साइन, लिंजिलॉइड, वैनकोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, सेप्टाजिडाइन, क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सीफोटेक्साइन, टाइगासाइक्लिन, एमिकेसिन, सीफीपाइन, कोलिस्टिन, एरिथ्रोमाइसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन एंड सेप्टाजिडिमाम अलॉन्ग विद दी एविबैक्टम। तो ये कुछ हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि सर्जिकल वार्ड में बहुत ज्यादा यूज हुई हैं